السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرے مبارک پر تکلف کا اظہار ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کپڑا اور ڈھانپ دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کے اثر دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیوں نہ کہ میں بے گناہ تھی۔ البتہ میرے والد پر بھی بے تحاشا خوف طاہر تھا۔ آخر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وحی کی اثر ختم ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پسینے کی قطرے چمک رہی تھی، دو قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل فرمائی تھی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے یعنی تہمت لگائی ہے، ایسے مسلمان ہو تم، میں اسے ایک چھوٹا سا گروہ ہوں۔ تم اس طوفان کو بڑا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اس کے مطابق گناہ وہاں، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، عابد اللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے پاس والوں کے ساتھ نیک غم کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ ضائع جھوٹ ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدہ کے مطابق یہ لوگ چار گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فیصلہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑتے ہیں اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جب کہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبان سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسے بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے پتہ خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ و عجب نہ کرنے والے سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا کیوں نہ کہا کہ ہمیں ذبح نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکلے؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بازان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکم دینے والا ہے۔ جو لوگ ان آیت کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمان میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفاقین بڑا رحم والا ہے، تو تم بھی وعدے سے نہ بچتے۔ سورہ نور آیت 11 تا 20۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ ان آیت کے نازل سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، جو خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہے؟ میں اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں، ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فاصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظلم سے بدل لینے والے، اور اے اول اور آخر میں میرے اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گلے خازی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا بہت اچھا، اس کے بعد میرے آنکھ کھل گئی، میں ان الفاظ میں دعا کی، اس کے بعد میرے لیے برات کی دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خیرگری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پروشن کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اغوا بری فرمایا دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگ اور دنیائی وسوسوں والوں ہیں اور خریداروں کو اور مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم کھائے بیٹھے بلکہ چاہتے ہیں کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحمن ہے۔ اس آیت کے نازل پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں مغفرت کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کی قسم میں حقیقہ چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ 2 گنا کر دیا، اور کہا آئندہ میں کبھی مسا کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ اس موضوع میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکھے رہے ہیں۔ اس دوران ان صبح کی نماز کا وقت ہوا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کوٹی کر دی، نہ یہاں لوگ کی پیاس پانی کی ہے، نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹی کی
کمر پر ٹوٹکی بیماری، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے لڑکی تو سب سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہے یہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رکھی، کیوں نہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مانڈی پر سر رکھ کر سو رہے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیوں نہ کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی جیسے کہ تم خود بھی جانتی ہو میں واقع مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمایا عائشہ تمہارے ہاں کسی قدر مبارک ہے۔ حضرت سیدہ بن حضیر نے کہا اے ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جائے خیر عطا فرمائے، آپ کو جائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا، مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی، اس سے پہلے مسلمان کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقوں کی سازش کا واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑھا۔ اس سال چاند کو گرہن لگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز خوف پڑھائی یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔